محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب ہدایۃ النحو میں آج ہمارا سبق القسم الاول سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں کلام کے دو قسموں میں حصول پر اعتراض اور اس کا جواب تھا کہ کلام دو ہی صورتوں میں حاصل ہوتا ہے، تو اس پر اعتراض اور اس کا جواب۔ یہ کتاب مرتب ہے ایک مقدمہ اور 3 قسم پر، تو مقدمے کا بیان مکمل ہوا جس میں کلمے کی تعریف، قسمیں، علامتیں اور کلام کی تعریف، قسمیں بیان کی گئیں۔ اب پہلی قسم شروع ہو رہی ہے۔ القسم الاول، پہلی قسم۔ فی الاسم، اسم میں۔ پہلی قسم اسم میں۔ اب یہاں کوئی کہے کہ پہلی قسم اسم میں ہے یا اسم پہلی قسم میں بیان کی گئی ہے؟ پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے یا اسم کا بیان پہلی قسم میں ہے؟ تو حقیقت کیا ہے؟ پہلی قسم ہی اسم کا بیان ہے، اسم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایسے مقامات پر ظرفیت اعتباری ہوتی ہے۔ اعتباری کا مطلب ہے کہ فرضی یا سوچ والی اضافت ہوتی ہے، کدھر سے بھی سوچ کے کہہ سکتے ہیں۔ پہلی قسم میں اسم کا بیان ہے یا اسم پہلی قسم میں بیان کیا گیا ہے، تو دونوں جانب سے سوچ کے فرض کر کے کہا جا سکتا ہے۔ جیسے پانی میں چینی ملا دی، تو اب چینی پانی میں ہے یا پانی چینی میں ہے؟ دونوں ایک دوسرے میں گھل مل گئے، اس طرح ہو گئے کہ شے واحد ہو گئے۔ تو اب چینی کو پانی میں کہیں یا پانی کو چینی میں کہیں؟ مٹھاس پانی میں ہے یا پانی مٹھاس میں ہے؟ تو اس میں کدھر سے بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں طرف سے صحیح ہوگا۔
چینی پانی میں ہے یا پانی چینی میں ہے، لیکن یہ عادت بن گئی ہے کہ کم چیز کو زیادہ چیز میں قرار دیتے ہیں۔ جو چیز کم ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ والی چیز میں ہے، جو زیادہ ہے اس میں۔ جیسے عام طور پر چینی پانی میں کم ہی ڈالی جاتی ہے، جتنا پانی ہو اتنی چینی ڈال دیں تو بہت ہی میٹھا ہو جائے گا۔ تو عام عادت یہ ہے کہ چینی پانی سے کم ڈالی جاتی ہے، اس لیے بولتے ہیں کہ چینی پانی میں ہے۔ اسی طرح دودھ میں پانی کم ڈالتے ہیں تاکہ چوری نہ پکڑی جائے، تو بولتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے، دودھ میں پانی۔ اور اگر پانی زیادہ ہو جائے، دودھ کم لگے، تو پھر کہیں گے کہ ذرا پانی میں دودھ ڈال دیا ذرا سا، تو اس طرح کہیں گے۔ تو یہ عادت بن گئی ہے کہ کم چیز کو زیادہ چیز میں قرار دیتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہوتی ایک دوسرے میں دونوں چیزیں ہیں، کدھر سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی القسم الاول فی الاسم ہے کہ پہلی قسم اسم میں ہے یا اسم پہلی قسم میں ہے۔ پہلی قسم اور اسم دونوں اسی طرح ملے ہوئے ہیں جیسا کہ چینی پانی میں، تو چینی پانی میں ملی ہوئی ہو تو کدھر سے بھی کہا جا سکتا ہے، چینی پانی میں ہے یا پانی چینی میں ہے۔ تو اسی طرح پہلی قسم اسم میں ہے یا اسم پہلی قسم میں ہے، دونوں درست ہے۔ ظرفیت اعتباری ہے، فرضی مطلب کدھر سے بھی سوچ لیں، فرض کر لیں۔ تو القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بیان میں۔ اب یہ اسم کو کیوں مقدم کیا گیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اسم اپنے دونوں قسیم پر بلند ہے، اس لیے اسم کو مقدم کیا گیا ہے۔ دوسری قسم میں فعل کا بیان ہے، تیسری قسم میں حرف کا بیان ہے۔ تو پہلی قسم اسم کے بیان میں وقد مرہ تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر گئی ہے، اس کی تعریف گزر گئی ہے۔ قد مرہ تعریفہ، اس کی تعریف گزر گئی ہے۔ یہ قد لگا کر تحقیق کی، تنبیہ کی ان طالب علموں کو جو غافل ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں کہ ہم نے پیچھے کتاب میں کیا کیا پڑھ لیا ہے۔ بعض طالب علموں کو تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ انہیں کتاب کا ہی نام یاد نہیں ہوتا۔ پوچھنے لگو کون کون سی کتابیں پڑھتے ہو، تو بڑی بہت زیادہ سوچ و فکر کے ساتھ کچھ کتابوں کا نام گنا پاتے ہیں، یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے طالب علموں کو خبردار کرنے کے لیے کہ انہیں ہوش تو ہے نہیں، قد کا استعمال کیا، قد مرہ، کہ اس کی تعریف گزر گئی ہے، دیکھ لو پیچھے۔ اور علامتیں بھی گزر گئیں، تعریف بھی گزر گئی، علامتیں بھی گزر گئیں۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ، وَهُوَ اور وہ ہوا ضمیر کا مرجع الاسم، اسم، ینقسم منقسم ہوتا ہے، الی المعرب والمبنی، معرب اور مبنی کی طرف۔
اور وہ معرب اور مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ۔ فَلْنَذْكُرْ یہ امر جمع متکلم کا صیغہ ہے، لام اس کا ساکن ہو جاتا ہے، واو یا فا آ جائے تو فَلْنَذْكُرْ چاہیے کہ ہم ذکر کریں، احکامہ اس کے احکام، اسم کے، فی بابین دو باب اور ایک خاتمے میں، تو چاہیے کہ ہم اس کے احکام دو باب اور ایک خاتمے میں بیان کریں۔ اور اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کے احکام دو باب اور ایک خاتمے میں بیان کرنے چاہیے۔ اب پہلے باب میں دو باب اور ایک خاتمہ، دو باب میں پہلے باب میں تو اسم معرب کا بیان ہے، دوسرے باب میں اسم مبنی کا بیان ہے، اور خاتمے میں توابع کا بیان ہے، توابع۔ تو اس لیے اسم کے بارے میں یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے، دو باب اور ایک خاتمہ۔ دو بابوں میں معرب اور مبنی کا بیان ہو جائے، اور پھر خاتمے میں آخر میں جا کے توابع کا بیان، اور وہ معرب اور مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے احکام دو باب اور ایک خاتمے میں ذکر کرنے چاہیے۔ پہلا باب اسم معرب کے بیان میں، یہاں بھی وہی بات ہے، پہلا باب اسم معرب میں ہے یا اسم معرب پہلے باب میں ہے، تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے ایسا، پہلا باب اسم معرب کے بیان میں۔ وفیہ مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمۃ، اور اس میں ایک مقدمہ، تین مقصد اور ایک خاتمہ ہے۔ اسم معرب میں ایک مقدمہ، تین مقصد اور ایک خاتمہ۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، لیکن مقدمہ تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ ففیہا فصول، فصول فصل کی جمع ہے، تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل، پہلی فصل ہے یہ، اے ھذا فصل اول، یعنی پہلی فصل۔ فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف کے بیان میں، تعریف میں یا تعریف کے بیان میں، اسم معرب کی تعریف کے بیان میں۔ اس فصل میں اسم معرب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مع غیرہ، وَهُوَ اور وہ، کلو اسمن، اس کو کلو اسمن کو کل اسمن بھی پڑھ سکتے ہیں، وَهُوَ كُلُّ اسمن یا کل اسمن، وَهُوَ كُلُّ اسمن رُكِّبَ، اور وہ ہر وہ اسم ہے جس کو ملایا گیا ہو، رُكِّبَ جس کو ملایا گیا ہو،
مع غیرہ اس کے علاوہ کے ساتھ، ولا یشبہ اور یشبہ بھی ہو سکتا ہے، اشبہ یشبہ باب فعال سے، اور شبہ یشبہ باب فتح سے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ تو ولا یشبہ یا ولا یشبہ مبنی الاصل، اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، ولا یشبہ مبنی الاصل، اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہ اسم معرب کی تعریف ہوئی کہ معرب ہر وہ اسم ہے جو دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ یہاں رکبہ یہ ترکیب سے ماخوذ ہے، تو ترکیب یہاں اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں ہے، کیونکہ اسم میں ترکیب اصطلاحی نہیں ہوتی ہے، مرکب اصطلاحی نہیں، وہ تو مفرد ہے اسم معرب اسم ہی ہے، اور اسم مفرد کی قسم ہے، اس لیے مرکب اصطلاحی نہیں ہو سکتا۔ تو معنی لغوی میں ہے جس کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے۔ اب دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے یا ملایا جائے، اس جوڑنے ملانے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح جوڑا گیا ہو، اس طرح ملایا گیا ہو دوسرے کے ساتھ کہ عامل بھی پایا جاتا ہو، عامل بھی پایا جاتا ہو۔ اگر ایک اسم کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا گیا لیکن عامل نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ معرب نہیں ہے۔ جیسے غلام زید یا رجل فاضل، تو غلام و رجل، غلام و زید، زید کا غلام، غلام زید کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن اس طرح نہیں کہ اس کا عامل بھی پایا جا رہا ہو، عامل ہے ہی نہیں اس میں۔ اسی طرح رجل فاضل، فاضل مرد، اس میں بھی رجل فاضل کے ساتھ ملا ہے لیکن عامل نہیں ہے، اس لیے رجل فاضل بھی معرب نہیں ہے۔ تو معرب ہر وہ اسم ہے جو دوسرے کے ساتھ ملا ہو، اس طرح ملا ہو کہ اس کا عامل بھی پایا جائے۔ باقی گفتگو اسم معرب کی تعریف پر اگلے سبق میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔